کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے پروگرام لے کر آئیں کچھ سیکھیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سیگمنٹ کے اندر ہم ایک خاص ٹاپک پر بات کریں گے، اور وہ ٹاپک بہت ہی پیارا ہے جسے ہر مسلمان کو اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے قناعت۔ جی ہاں، اگر میں بات کروں تو آج انسان کو، مسلمان کو وہ چیز حاصل کرنی چاہیے تو دھیان جاتا ہے کیا موٹر سائیکل، کار، 150، 125، یا آگے اگر کسی کے پاس 4 ویلر تو اس سے بڑی جو اپڈیٹ ماڈل ہے وہ نہیں۔ اس کے ساتھ یہ تو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں۔ ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو آپ کو دنیا سے بے پرواہ کر دیتی ہے، اور دنیا والوں کی نظر میں آپ کی شان کو وہ چیز بڑھا دیتی ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ وہ چیز ہے قناعت۔ ہرگز نیکی نہ پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، یہ جو ہم نے جس کا ترجمہ سنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اپنے جسم کو معمولی گزر بسر پر صبر کرنے والا بنا، ورنہ یہ تجھ سے تیری ضرورت سے بڑھ کر مال و دولت مانگے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور بقدر کفایت رزق دیا گیا، اور اللہ پاک نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جسے ایمان و تقوی، بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ 4 نعمتیں مل گئیں، اس پر اللہ پاک کا بڑا ہی کرم و فضل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایمان، تقوی، بقدر ضرورت مال، اور تھوڑے مال پر صبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور تو کریں، آج ہماری حالت کیا ہے؟ بعض دفعہ بندے کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے تحت وہ کمائے اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت بھی کرے۔ ہم ذرا غور کریں، جو ہمارے اکابر تھے ان کی عادات کیا تھیں کہ ابھی کام پر گئے ہیں، مزدوری پر گئے ہیں، اتنی مزدوری کر لی کہ میرا آج کا گھر چل جائے، میرے بچے آج کھانا کھا لیں، میرے گھر والے کھانا کھا سکیں پیٹ بھر کر۔ اتنا کما لیا ہوتا، وہ اتنا کماتے تھے، اس کے بعد وہ جا کر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم غور کریں کہ ہم جتنا کما لیں، بعض دفعہ ہمیں وہ بھی کم پڑتا ہے، اور پھر یہ اندر سے ایک آواز آتی ہے، ابھی کم ہے، تھوڑا سا اور کما لو۔ وہاں اذان ہو رہی ہے، وہاں سے کسٹمر دکان میں داخل ہوا ہے، چلے نماز تو بعد میں پڑھ لوں گا۔ اللہ نہ کرے بعض دفعہ یہ شیطان دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ نماز تو بعد میں پڑھ لوں گا، یہ کسٹمر اگر چلا گیا میرا رزق چلا جائے گا۔ لیکن ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ رزق دینے کا وعدہ تو اللہ پاک نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تیرا کون سا بندہ زیادہ مالدار ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میری دی ہوئی چیز پر سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے۔ بہترین کون؟ آج کل ہم ذرا غور تو کریں، یہی ایک دوڑ ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، بھائی ہیں تو بڑا بھائی کہتا میں بہتر، چھوٹا بھائی کہتا میں بہتر۔ اگر آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو آپس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں زیادہ سینئر ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں۔ جو جونیئر ہے، جو ابھی جس نے بھی نیا آفس جوائن کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں زیادہ مہارت حاصل ہے، میں زیادہ بہتر ہوں۔ ہم ذرا غور کریں بہترین کون ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں سے بہترین شخص قناعت پسند
اور بدترین شخص لالچی ہوتا ہے۔ خشک روٹی پانی میں بھگو کر ہمارے جو اکابر تھے وہ کھا لیا کرتے تھے، اور آج اگر ہمارے پاس طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے بھی ہوں تب بھی بعض دفعہ ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، دل نہیں بھرتا، پھر بھی اور خواہش ہوتی ہے کہ اور آ جائے، میں اور جمع کر لوں، فریج میں رکھ لوں۔ ذرا سنیے، حضرت سیدنا محمد بن واصل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے تھے اور فرماتے تھے جو اس پر قناعت کر لے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ الوالی کی نصیحت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عیش چند گھڑیوں کا ہے جو گزر جائے گا، اور چند دنوں میں حالت بدل جائے گی۔ اپنی زندگی میں قناعت اختیار کر راضی رہے گا اور اپنی خواہش ترک کر دے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ کئی مرتبہ موت سونے، یاقوت اور موتیوں کی سبب آتی ہے۔ ہم ذرا غور کریں کس طرح سے آج ہم حالات دیکھ لیں۔ بعض دفعہ بندہ آفس سے آتا ہے یا کہیں سے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ ڈاکو آتے ہیں، اسنیچنگ کا معاملہ ہوتا ہے اور بیچارے کو مار کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مال، یہ مہنگے موبائل فون، اچھا موبائل اگر سستا ہوگا تو جو بندہ بھی ہوگا وہ آرام سے دے گا، بھی آپ لے جاؤ موبائل لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اگر موبائل مہنگے والا ہوگا، لاکھوں کا اس کے پاس موبائل فون ہوگا، تو پھر وہ دیتا نہیں ہے، اس پر وہ مزاحمت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جان گوا بیٹھتا ہے۔ ایک چیز ذرا بہت ہی پیاری ایک اہم بات ہے، مدنی چینل کے ناظرین ہم ذرا غور کریں کہ ایک دیہاتی نے، ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو نصیحت کس طرح سے کی، اور ہم بھی ذرا اس نصیحت پر غور کریں۔ ایک اعرابی نے اپنے بھائی کو حرص کرنے پر جھڑکتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، ایک چیز وہ ہے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، حالانکہ وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ رزق، کہ جس کا وعدہ اللہ پاک نے تم سے کیا ہے، تم جتنا ہی اس کو ڈھونڈ لو وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی۔ اور دوسری شے ہے وہ جو تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، جس سے تم نہیں بچ سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت، کہ موت ہر وقت ہمیں ڈھونڈ رہی ہے۔ ہم آفس میں ہوں، ہم نوکری میں ہوں، ہم مزدوری کر رہے ہوں، ہم کاروبار کر رہے ہوں، ہم سفر کر رہے ہوں، ہم جہاں بھی ہوں، جس حالت میں ہوں، موت ہمیں تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ پہنچے گی۔ اور ایک رزق ہے، جتنا ہمارا گزر بسر ہو سکتا ہے اس کے باوجود آگے کمانا اور بھاگ دوڑ کرنا، ہم اس کی تلاش میں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، ضروریات سے زیادہ، ضرورت جو بندے کی ضرورت ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اب اس سے زیادہ خواہشات بندے کے پاس ہوتی ہیں، پھر وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یاد رکھو کہ ایک چیز کی طرف تم بھاگ رہے ہو حالانکہ وہ تمہیں مل کر رہے گی، اور ایک چیز ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، وہ ہے موت۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، قناعت میں عزت ہے۔ یاد رکھیے، قناعت سے رزق نہیں گھٹتا مگر عزت بڑھ جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، معراج کا مہینہ ہے، شب معراج 27ویں شب، یہ وہ پیاری شب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر وہاں سے آگے جہاں تک رب کریم نے چاہا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جہاں سفر معراج میں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے، دیگر معاملات ہیں، وہی پیارے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قناعت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ ہم ذرا غور تو کریں کہ مہنگے ترین فرنیچر سے سجے سجائے فل ایئر کنڈیشن بنگلوں، چمکتی دمکتی قیمتی گاڑیوں اور نت نئے کپڑوں جیسی خواہشات پوری کرنے کے لیے بہت سارا مال درکار ہوتا ہے۔ اگر ان خواہشات کو ہی ہم کنٹرول کر لیں تو حرص ختم کرنے اور قناعت کی عادت اپنانے میں کافی حد تک ہمیں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ جو سادگی اپنائے اور سادہ غذا پر قناعت کرے اس کو نہ دولت کی حاجت ہوتی ہے نہ دولت مندوں کی حاجت ہوتی ہے۔ اور جب بندے میں یہ حرص جاگتی ہے، ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑی کر لوں، 2 ہے تو 3 کر لوں، اگر یہ والی گاڑی ہے تو فلاں جو اپڈیٹ ماڈل آیا ہے میں اس کو لے لوں، میں یہ نہیں تو وہ لے لوں، میرے دوست کے پاس یہ والا موبائل فون ہے تو میں یہ والا لے لوں، میں فلاں ملک نہیں گیا تو میں وہاں چلا جاؤں، میں نے فلاں چیز نہیں کھائی تو میں وہاں چلے جاؤں۔ حالانکہ یہ تمام تر چیزیں آپ کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ ضروری کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے، یہ خواہشات ہیں۔ جب اس طرح کی خواہشات کے بارے میں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں
پھر حرص بڑھ جاتی ہے، پھر بندہ قناعت کو چھوڑ دیتا ہے، بس پھر مال کمانے کی دھن میں لگا رہتا ہے کہ مال کمانا ہے، مال کمانا ہے، اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ آج ہم اس میں سیکھیں گے کھانا کھانے کے آداب۔ کھانے کے اول و آخر دونوں ہاتھ دھونا، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، سیدھے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھانا کھانا، چھوٹے چھوٹے لقمے لیں اور اچھی طرح چبا چبا کر کھانا، کھانے والوں کے چہروں کی طرف نظریں نہ جمانا، یعنی دوسروں کے لقمے نہ تاڑنا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، بھوک سے زیادہ نہ کھانا، جب پیٹ بھر جائے تو ہاتھ روک لینا چاہیے، جبکہ مہمان یا جسے ابھی کھانے کی حاجت ہو وہ شرم محسوس نہ کریں۔ برتن کی ایک طرف سے کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا یا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کھانا کھانے کے آداب سنے، اس میں سے واقعی ایسے کچھ معاملات ہیں کہ بندہ جب کسی کے پاس جاتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت آ جائیں تو بندہ اسی کو گھورتا رہتا ہے، یا کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس کے لقمے گن رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کیا میرے لقمے گن رہے ہیں، تو آپ مجھے دیکھے ہی جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کھانا کھاتے ہوئے کسی کی طرف نظریں نہیں جمانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کھانا کم کھاتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو مہمان آپ کے پاس آیا ہے اس کو بھی کھانے کی اور حاجت ہے، تو پھر اپنا ہاتھ نہ روکیں۔ اگر وہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں، وہ کھا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ برا نہیں منائیں گے تو آپ ہٹ جائیں، نہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے لقمے لیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں تاکہ ان کا جو مہمان آئے ہیں وہ کھانا کھا لیں۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین یا حاضرین کی طرف اور ان سے کچھ سوالات لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، سنت کی حساب سے بیٹھنا، اور مہمان آئے تو اس کے لقمے کو نہ تاڑنا، اپنے آگے سے کھانا، ہم نے یہی سیکھا الحمدللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی وسیم بھائی، آج ہمیں آپ کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ الکریم اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ہی انشاءاللہ الکریم اشارے سیکھیں گے۔ 2 انگلیاں ملا کر دل پر رکھیے سیدھے ہاتھ کی، اور یہی 2 انگلیاں دوسرے ہاتھ کی کھول دیجئے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہمارا سیدھا ہاتھ ہے نا، سیدھے ہاتھ کی جو 2 انگلیاں اس کو لا کر اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے چھری کی مثل اس طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اشارہ ہے آج کے ہمارے ٹاپک کا، قناعت، ٹھیک ہے؟ قناعت۔ رجب کا اشارہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا دوسرا اشارہ ہے ہمارا رجب شریف کا اشارہ۔ پہلے اس طریقے سے ہم شہادت کی انگلی کو موو کیا، الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا، یہ بن گیا آر۔ اب اس کے بعد اس طرح سے انگلیاں رکھی ہم نے اور اس کو یوں راؤنڈ کریں گے، یہ ہے رجب شریف کا اشارہ۔ یہاں چلیں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے، یہ سائن لینگویج میں شاید آپ لوگ سوچ رہے ہو، ناظرین بھی اور حاضرین بھی یہاں، کہ یہ کیا ہے؟ کبھی پوریاں بنتے ہوئے دیکھی ہیں آپ نے؟ پوریاں بنتی ہیں، اب یہ اس طرح سے وہ راؤنڈ ہوتی ہوئی وہ جا کر کڑھائی میں گرتی ہے پوری، اس لیے یہ اس سے منسوب اشارہ ہے، رجب شریف کا اشارہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آپ نے اشارہ دیکھا یہ ہے جو الحمدللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نیاز کا سلسلہ رجب المرجب کے ماہ میں کرتے ہیں، اس کا اشارہ ہے کہ اس میں نیاز ہوتی ہے، اس میں کھیر پوری بھی ہوتی ہے، اس میں کنڈے بھی ہوتے ہیں، اس پہ نیاز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ تو اس مناسبت سے یہاں پہ یہ اشارہ رکھا گیا ہے، آر یعنی رجب کا آر، اور پھر ساتھ میں جو پوری ہے اس کا اشارہ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا ہمارا آج کا ایک اور اشارہ ہے، یہ کھجور، کھجور، کھجور۔ سبحان اللہ۔ رجب المرجب میں عاشقان رسول جو ہے وہ نفلی روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں جب روزہ افطار کرتے ہیں کھجور کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ آگے رمضان شریف بھی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بخیر و عافیت ماہ مبارک ماہ غفران سے اللہ پاک ہم سب کو ملائے۔ سبحان اللہ۔ انہی پیاری پیاری اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب۔
कुछ सीखें, आए कुछ सीखें। सुन्नते आदाब का है ये बयान, इल्म के फूलों से है आंगन सजा। आए कुछ सीखें, आए कुछ सीखें।